رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اے غیب کے علم بتانے والے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کافر و منافقوں پر۔ رب تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرما رہا ہے کہ اے غیب کے علم بتانے والے نبی، کافروں پر منافقوں پر جہاد کرو، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم، بے شک ان کا آخری ٹھکانہ، آخری رہنے کی جگہ ان کی جہنم ہے۔ حضرات جی وقار رب قرآن میں فقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ ان پر جہاد کرو گے نا جب تم، یہاں تک کیوں کرنا ہے کہ یہاں پہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، پھر سارا کا دین امام الانبیاء کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا دین چمکتا ہوا دین ہے، اور جو اس دین کے خلاف بڑھ کرے گا، جو آنکھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ ماؤں نے آج بھی صلاح الدین ایوبی کو جنم دے رہی ہیں، مائیں آج بھی غازی لمبی شہید کو جنم دے رہی ہیں، مائیں آج بھی غازی ممتاز حسین قادری کو، علامہ خادم حسین نظوی کو جنم دے رہی ہیں، آج بھی وہ شیر اپنی کچاروں میں پار رکھ رہی ہیں، جو ہر ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، ہمیں کوئی فخر نہیں، ہم ممبر پر بیٹھے ہمیں کوئی فخر نہیں، یہ فخر ضرور ہے ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے، نہ ہم شیخ، اقبال کہتا ہے نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصائب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ کہوں نماز پڑھا کریں، میں خود نماز نہ پڑھوں کوئی فائدہ ہے؟ میں آپ کو کہوں روزہ رکھا کریں، میں خود روزہ نہ رکھوں اس کا فائدہ ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ علیہ السلام کے غلاموں، یہ نہیں کہ یہاں ممبر رسول پر بیٹھ کر ہم بزدلی کی باتیں کریں، نہ، ممبر رسول کا تقاضا یہ ہے، اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اقبال کہتا ہے موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سانس چڑھا تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے ملا رستہ ہو جس کا دل، کون کہتا ہے کہ اسے مسلمان کی موت مر۔ حضرات محترم، جہاد اور مجاہدہ یہ جہاں دنیا جوش دن سے مشتق ہے، جس کا لغوی معنی ہے کسی مقصد کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دینا، اپنی پوری طاقت کو صرف کرنا۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں الجہاد والمجاہدۃ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، فرمایا جہاد اور مجاہدہ اس کا معنی ہے کہ دشمن سے اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی، اپنی پوری کوشش کو صرف کر دینا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں اپنی پوری کوشش صرف کریں گے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق لفظ جہاد کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پوری توانائی، پوری کوشش کو صرف کر دینا، چاہے براہ راست جہاد میں شریک ہو جائیں، چاہے امدادی لحاظ سے یعنی کوئی چیز مہیا کر دیں جہاد والوں کو، امدادی لحاظ سے جہاد میں شریک ہو جائیں، چاہے فکری اعتبار سے شریک ہو جائیں، چاہے تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے شریک ہو جائیں۔ صاحب در مختار لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرحدوں پر پہرا دینے والا بھی جہاد کے حکم میں شامل ہے۔ آج میں آپ کو جہاد کی قسمیں ساری سناتا ہوں کہ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، چند قسمیں بیان ہوئی ہیں، میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو زندگی اسلام پر موت ایمان پر نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے حضرات ذی وقار جانی جہاد یعنی براہ راست جہاد میں شریک ہو جانا، حضور کے دشمنوں کے خلاف، دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ذہن میں اچانک ایک آ گیا، حضور نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے جو بندہ ظالم حکمران کے سامنے سچ اور حق بات کرے۔ جو علماء اس وقت کر رہے ہیں، علماء جو سچ اور حق یعنی ظالم حکمران کے سامنے جو سچ اور حق بات کرے، سب سے افضل جہاد یہ بھی ہے جانی جہاد۔ سب سے پہلا پوائنٹ جانی جہاد اسے کہتے ہیں یعنی بندہ براہ راست جہاد میں شریک ہو جائے، یا خود مارا جائے یا اگلے کو مار دے۔ بندہ خود مارا جائے، بچ کے آ گیا پھر بھی بازی لے گیا، جو شہید ہو گیا پھر بھی وہ بازی لے گیا۔ ہماری دونوں میں برکتیں ہیں۔ حضرت حرہ بن ملحان کو جب تیر لگا نا، آپ کا خون فوارے طرح باہر آیا۔ تیر مارنے والے نے سوچا آپ ایک بار اف کریں گے، آپ آواز نکالیں گے، آپ جناب ہائے ہائے کریں گے۔ جب آپ کو تیر لگا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں بازی جیت گیا۔ تیر کھانے والا بھی بازی جیت جاتا ہے جب تیر رسول اللہ کے نام کا ہو۔
تیر خانے والا بھی بازی جیت جاتا ہے. کیسے؟ اب جانی جہاد، بندہ بچ کے آ گیا تو غازی، اگر مارا گیا تو شہید. ہمارا دونوں میں فائدہ ہے. اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی. ہمیں موت سے ڈراتے تھے، یہود و نصارہ ہمیں موت سے ڈرا رہا تھا. وہ فیض آباد حضور کے غلاموں کو ختم نبوت کے پہرے داروں کو شہید کر کے موت سے ڈرا رہا تھا. حضور کے غلاموں کو جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین سے لے کر وزیر آباد تک رسول اللہ کے غلاموں کو موت سے ڈرا رہا تھا. وہ جلیا، بابا جی فرماتے ہیں جلیا. اقبال کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. مقصود مقصد کی جمع ہے، جس کا مقصود مقصد کی جمع ہے. جب مومن کا مقصود ہی شہادت ہے، مومن کا مقصد ہی شہادت ہے، پھر اس کا موت سے کیا ڈر؟ من عاشق سر مستم ازدار میں اندیشم، جب میں عاشق کی سر دینے والا ہوں مجھے تختہ دار سے کیا ڈر؟ چون طالب دیدارم چتارم، میں عاشق حضور کا ہوں پھر مجھے غیرت سے کیا خوف؟ پہلے مالی جہاد آ گیا، اب آ گیا امدادی جہاد. امدادی جہاد یعنی جہاد والوں کو کوئی چیز مہیا کر دینا، یعنی ان کو کوئی غذا مہیا کر دینا، ان کو نیزے تلواریں مہیا کر دینا، ان کو ہتھیار مہیا کر دینا، ان کو اسلحہ مہیا کر دینا، ان کو کسی بھی کوئی بھی ایسی چیز مہیا کر دینا جس سے ان کی امداد ہو رہی ہو، اس کو امدادی جہاد کہا جاتا ہے. اور آگے آ گیا جی فکری جہاد، یعنی ایک تجربہ کار ماہر کمانڈر پیچھے بیٹھ کر فوج کو ہدایت دے رہا ہو، جس کی بنیاد پر سپاہی لڑتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس طرح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ پہ بیٹھ کر حضرت سریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہنمائی کی. اسی طرح اسے کہا جاتا ہے جی دوسرا فکری اعتبار سے فکری جہاد، یعنی بندہ سپورٹ کرے پیچھے بیٹھ کر جس کی بنیاد پر سپاہی آگے لڑ رہے ہو. آگے آ گیا جی لسانی جہاد. لسانی جہاد یعنی برائی کے راستے کو زبان کی قوت اور زور بیان سے روکنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم برائی دیکھو، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھوں سے منع کرو. امام الانبیاء نے فرمایا اگر تم ہاتھوں سے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فرمایا پھر اس سے منہ سے منع کرو. اگر تم اپنی زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر امام الانبیاء نے فرمایا اس کو دل میں برا جانو، یہی ضعیف ترین ایمان ہے. آگے جی کلمی، یعنی بندہ اپنے قلم سے یہود و نصارہ کے خلاف لکھے، فتنوں و فساد کے خلاف لکھے، کافروں کے خلاف لکھے، جن کو انہیں جس قلم سے پریشانی پہنچے ان کو لکھے، جس کے لکھنے سے یہود و نصارہ کو پریشانی پہنچ رہی ہو، اسے بھی جہاد کہا جاتا ہے، اس کو کلمی جہاد کہا جاتا ہے. آگے آ گیا جی تعدادی جہاد، یعنی میں نے آپ کو جتنی جہاد کی قسمیں سنائی ہیں نا، اگر کوئی شخص ان ساری قسموں میں سے، ان سارے جہادوں میں سے کسی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ پھر بھی جہاد میں شریک ہے. اس لیے تاکہ جہاد والوں کی تعداد میں اضافہ کرے، تاکہ دیکھنے والے کو ان کی تعداد زیادہ معلوم ہو، تاکہ ان پر دبدبہ طاری ہو، ان کو زیادہ تعداد معلوم ہو رہی ہو. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کثر سواد منہم فہو منہم. حضور نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے. اور میں نے آپ کو جتنی باتیں سنائی جہاد کی وہ مکمل ہوگی. اب آخری بات رہ گئی سرحدوں کا پہرا. یہ اسلامی ملک ہے، انشاءاللہ ان قریب یہاں پہ اسلام کا نظام بھی نافذ ہونے والا ہے، حضور کا دین تخت میں آئے گا. آپ بے فکر ہو جائیں، آپ جب دین تخت پہ آئے گا نا، میری بات یاد رکھنا، اس کے علاوہ کسی کی عزت نہیں. دین تخت پہ آئے گا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ تخت پر ہوگا انشاءاللہ. پھر آج مہنگائی میں جس طرح مسلمان جناب دبے ہوئے ہیں، کیا پریشانیاں آ گئی ہیں. اسلامی ملک کی سرحدوں کا پہرا بھی جہاد کے حکم میں شامل ہے. بزرگوں نے لکھا ہے یہ بات کس طرح جناب، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سرحدوں کا پہرا دیتا ہے، اسلامی ملک کی سرحدوں کا پہرا دیتا ہے، اس کی ایک نماز عام آدمیوں کی 500 نمازوں کے برابر ہے. حضور نے فرمایا اس کا ایک درہم خرچ کرنا عام آدمیوں کے 700 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے. اگر وہ سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے مارا گیا
وہ شہید کے حکم میں شامل ہوگا. قیامت والے دن اس شہید کی صف میں اٹھایا جائے گا. وہ قبر کے فتنوں فسادوں سے تمام آزمائشوں سے محفوظ رہے گا. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا فضل و کرم بھی نازل فرمائے گا. قبر میں بھی اس پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا جو بندہ، اور اس کا ثواب اور اس کا رزق اس کو ملتا رہے گا. اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، اسلامی ملک کا نصب العین کسی کے ملک میں قبضہ کرنا نہیں ہے. اسلامی ملک کا نصب العین کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، کسی کے مال میں قبضہ کرنا نہیں، کسی کے خزانے میں قبضہ کرنا نہیں ہے، کسی کی مال و دولت پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، کسی کے بچوں کو گھر بار پر قبضہ کرنا نہیں ہے، کسی کے جناب معاملات میں دخل دینا نہیں ہوتی. بلکہ اسلامی ملک، اسلامی جہاد کا نصب العین یہ ہوتا ہے تاکہ کافروں کا خاتمہ کیا جا سکے، تاکہ یہود و نصارہ کا خاتمہ کیا جا سکے، دشمنان اسلام، اللہ اور اس کے رسول کا دشمنوں کا خاتمہ کیا جا سکے، فتنوں اور فسادوں کا خاتمہ کیا جا سکے. سچ بات سارے بتائیں، تمام زمین کا مالک کون ہے؟ تمام زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے جی. جب خدا کی خدائی میں، خدا کی زمین میں حکم میں خدا کا چلے گا، اسی لیے اسلام نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض کیا. آج یہ قوم جہاد جاری کرے نا، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. حضور نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گا اللہ اس قوم کو ذلیل کر دے گا. آج یہ قوم ذلیل نہیں ہو رہی، در بدر ٹھوکریں کیوں کھا رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی. ہاں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں اگر مانا تو کیا مانا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور کے فرمان پر عمل کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں. جہاد تو یار قرآن نے فرض قرار دیا، رسول اللہ کے فرمان نے فرض قرار دیا ہے، پھر ہم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے ساتھ کوئی چیلنج کر لے، میں یہ کہتا ہوں آج یہ قوم جہاد شروع کرے، ہسپتال سارے بند ہو جائیں گے. آپ کو وہاں پہ مریض ہی نہیں ملے گا. اسلام نے جہاد کا آپشن ہی رکھا اس لیے ہے، وہ تو بیماریاں ساری ختم کر دیتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے جب پہلا خطبہ دیا تھا نا، آپ نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس قوم کو بھی عزت نہیں دے گا. فرمایا جس قوم کے اندر فحاشی، بے حیائی، بدکاری عام ہو جائے گی اللہ اس قوم کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دے گا ان کے گاہ و گمان میں نہیں ہوگی. یہ کرونا وائرس آیا پیچھے گزرا، پتہ نہیں 2 سال ہو گیا تقریباً. ہمارے اپنے بزرگوں سے بھی سنا، میری بات سنیں، ہمارے بزرگوں نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے تھے. یہ جناب شوگر، ہمارے دودھ پیتے بچوں کو شوگریں ہونے لگ گئی، جناب بلڈ پریشر، ٹی بی، کینسر، کون سی بیماریاں لگ گئی. کیوں کہ ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے دین سے دور کیا، ہم نے اپنے آپ کو حضور کے فرمان سے دور کیا، ہم نے اپنے آپ کو جہاد سے دور کیا، قرآن و حدیث سے دور کیا. پھر ہم کس طرح عزتیں پا سکتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا وہ کبھی بھی جہاد کے لیے نہیں گیا، کبھی بھی اس کے دل میں جہاد میں جانے کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی. حضور نے فرمایا وہ منافقت کے ایک شعبے میں پڑا، وہ منافقت کے ایک شعبے پر فوت ہوا جس کے دل میں خواہش بھی نہ پیدا ہو سکی. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک رب کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ فتنہ کوئی باقی نہ رہے. اور ہمیں ہر حال میں یہ چاہیے کہ ہم حضور کے دین کے ساتھ چلیں. جو دین مصطفیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں ہم اس دین مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کریں، عمل پیرا رہیں. اور رسول اللہ کے غلاموں، بات یہ ہے کہ ہم اگر جہاد کو نہیں شروع کریں گے تو کبھی بھی کشمیر واپس نہیں آ سکتا. کبھی بھی فلسطین میں ہمارے بھائی بہن، بیٹیاں، مائیں جو وہاں پہ ظلم کا شکار ہیں یہود و نصارہ کے، وہ کبھی بھی آ نہیں سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر جب بھی واپس آئے گا محمد عربی کے جہاد سے واپس آئے گا، اس کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں ہے. بھائی 70 سال گزر گئے ہیں، 70 نہیں 700 سال بھی گزر جائیں، 70,100 سال بھی گزر جائیں گے، کشمیر واپس نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کشمیر جب بھی واپس آئے گا مذاکرات سے واپس نہیں آئے گا، محمد کے جہاد سے واپس آئے گا، حضور کے جہاد سے واپس آئے گا. کس طرح واپس آئے گا کہ زور بازو آزما شکوانہ کر سیاد سے، آج تک کوئی کفش ٹوٹا ہی نہیں فریاد سے. اور بھائی یہ جو کفش ہے نا یہ فریادوں سے نہیں ٹوٹتے. بتائیں پرندہ ہوتا ہے
اس نے اپنا اگر جال توڑنا ہو وہ خود اپنا زور بازو آزماتا ہے، خود اپنے پر ہلاتا ہے، تب جا کے اس کا جناب پنجرا ٹوٹتا ہے۔ بتائیں آپ دیکھیں نا جا کے یہ چڑیوں کا گھونسلہ، اس میں اگر چڑیا نے اپنا سردیوں کا گھونسلہ تیار کرنا ہو نا وہ گرمیوں میں شروع کر دیتی ہے، تب جا کے سردیوں میں تیار ہوتا ہے۔ اگر اس نے گرمیوں کا گھونسلہ تیار کرنا ہو نا وہ سردیوں میں شروع کر دیتی ہے زور بازو آزمانا، تب جا کے گرمیوں میں گھونسلہ تیار ہوتا ہے۔ تو کشمیر ایسے ہی آ جائے گا، نہ اقوام متحدہ نے کشمیر لے کے دینا ہے، نہ ہندوؤں نے، نہ سکھوں نے، نہ عیسائیوں نے لے کے دینا ہے۔ کشمیر لے کے دیں گے تو محمد عربی کے غلام لے کے دیں گے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، وہ آئے گا رسول اللہ کے فرمان سے، لفظ جہاد۔ آج یہ قوم جہاد شروع کرے انشاءاللہ تعالی۔ میں کہتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی، انہوں نے صرف ایٹم بم کی بات کی، ایٹم بم کی صرف بات کی کفر کے خلاف۔ اس وقت پورا کفر لڑنے لگ گیا ہے، صرف بات کی ہے۔ تب جب ہم ایٹم بم میدان میں لے کے آئے، ہم نے صرف اوپر ٹاکی مارنی ہے ایسے ایسے، جو اگر مودی کشمیر چھوڑ کے نہ بھاگا تو میرا نام آپ بتا دینا، آپ میرا نام بدل دینا۔ یہود و نصارا ہم سے بہت ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے دل سے رب نے موت کا خوف نکال دیا، اسی نے تھا موت کا ڈر نکالا سب کے سینوں سے، اسی نے ہی حضور کی ختم نبوت پر مرنا سکھایا تھا۔ یہ بات ہے کہ جب بھی کشمیر واپس آئے گا نا محمد عربی کا جہاز واپس آئے گا۔ اسی لیے کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ قریب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کون مکہ تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے، اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان ظالموں کا وقت ابھی آیا ہے، انشاءاللہ حضور کے دین کا بھی دور آئے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں جہاد کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں جہاد کروں حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضور نے فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضور نے فرمایا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے نا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، یعنی غلبہ دین حق کے لیے جہاد مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا جو تمام دینوں پر غالب آیا اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ بھائی مشرکین کو پتہ ہے اگر یہ مسلمانوں نے جہاد شروع کر دیا ہم تو جناب پہلے دن مارے جائیں گے، کیوں جی؟ اگر آج رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے گا، جو پاکستان کے ظالم حکمران، دین اسلام کے غدار، ختم نبوت ناموس رسالت کے غدار، ان کو تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ یار ہماری تو جناب منجی پہلے دن رک جانی ہے۔ آج ان کو اس بات کا یہود و نصارہ کا ڈر ہے اگر حضور کا دین تخت میں آ گیا ہم تو مارے جائیں گے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں تم بے فکر ہو جاؤ، انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کون مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے، اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، اور جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان کا بھی وقت آئے ہے، انشاءاللہ ہمارا بھی دور آئے گا، ہاں جی انشاءاللہ آئے گا، اور انشاءاللہ ہمیں جہاد شروع کرنا ہے۔ میں آپ کو قرآن سے بتا دوں، قرآن کا فیصلہ دوسرا پارہ قرآن فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، رب فرماتا ہے تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ تمہیں ناپسند ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ تمہیں ناپسند ہے۔ رب فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، قریب ہے کہ تم، رب فرماتا ہے قریب ہے کہ تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور قریب ہے کہ تم پسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے نہ بہتر ہے۔ رب فرماتا ہے تم وہ چیز پسند کرو گے جو تمہارے لیے نہ بہتر ہے، اور وہ چیز تم نہ پسند کرو گے جو تمہارے لیے بہتر ہے اس وقت۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، رب جانتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے جہاد ضروری ہے، ہر حال میں جہاد کریں، جہاد کے علاوہ کوئی حل نہیں، جہاد اس وقت جہاد ہی حل ہے۔ ہمارے مولوی پیر ممبروں پہ بیٹھ، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر ہمارے بچے تعلیم پڑھ رہے ہیں، اگر جو تعلیم بندے کو اللہ اور اس کے نبی کے دین سے دور کر دے، اللہ اور اس کے نبی کے دین سے دور کر دے، میری بات آپ یاد رکھ لینا، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، اپنے بچوں کی تربیت یہ کرنا، اگر تم آپ کے بچے کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کو، اگر آپ کے دوست احباب کے بچوں کو اگر تعلیم اللہ اور اس کے نبی کے دین سے دور کر رہی ہے، میری بات یاد رکھنا، وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ جو تعلیم بندے کو اللہ اور اس کے نبی سے دور کر دے وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا خدا سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر اسلام کے خلاف ان چیزوں میں سے کوئی چیز اسلام کے خلاف اٹھ پڑے تو وہ فتنہ ہے۔ اسی لیے ہم نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور فتنوں کو ختم کرنا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ رب فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، رب فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں، مردوں، عورتوں اور بچوں کی کے لیے جنگ کرو، کیوں نہیں تم جنگ کرتے؟ رب فرماتا ہے تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں مظلوم مردوں، بچوں اور عورتوں کے لیے جنگ کرو، جو یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس بستی میں رہنے والے ظالم ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں آج اٹھنا چاہیے فلسطین کے لیے، آج اٹھنا چاہیے کہ شام کے لیے، آج اٹھنا چاہیے ہمیں عراق کے لیے، آج کشمیر کے لیے۔ ہر چیز کا حل اس وقت نظام مصطفیٰ ہے۔ علامہ اقبال، قلندر لاہوری، درویش لاہوری، مفکر اسلام، علامہ محمد، میں آپ کو بات بتاؤں، میں ایک بات سوچتا ہوں کبھی کبھی بیٹھ کے، میں نے کہا لکھا تو علامہ اقبال نے تھا، پڑھا وہ ویل چیئر والے بابے نے ہے۔ اقبال کہتا ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل، مغلوب گماں تو ہے۔ اقبال کہتے ہیں پڑے ہیں چرخے نیلے فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ اقبال کہتا ہے پر سبق پھر تو، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اقبال کہتا ہے یہ سبق پر، یہ راستہ ہے جس میں مسلمانوں کی عزت ہے، آپ کی اور میری عزت ہے، جس راستے میں اسلام کی بھی عزت ہے، یہ راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی صداقت پر بھی چلیں، ان کی حیا پر بھی چلیں، ان کی عدالت میں بھی چلیں، ان کی جناب بہادری پر بھی چلیں۔ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو عہد کے موقع پر تسبیح عطا نہیں کی، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تسبیح پڑھو، دشمنان اسلام سامنے کھڑا ہو تسبیح پڑھو، بلکہ حضرت ابو دجانہ کو حضور نے تلوار عطا کی تھی۔ ایک تیر نے 4 بندوں کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ کتنے بندوں کو؟ جس نے تیر بنایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا جہاد کے لیے، جس نے تیر بنایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جس نے تیر خریدا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جس نے تیر پکڑایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جس نے تیر چلایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی جہاد کی اتنی عظمتیں ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزتیں ہو، میں نے آپ کو جتنی جہاد کی قسمیں بتائی ہیں، ہمیں ہر قسم کا جہاد کرنا ہے تاکہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، پاکستان میں ہم حضور کا دین تخت پر دیکھیں، حضور کا دین تخت پر دیکھیں۔ ہم پاکستان میں، میری بات یاد رکھنا، یہ اسلام ہی ہے، اسلام کی یہ بات ہے کہ وہ حضرت عمر کو بھی منبر پہ پکڑ لیتا ہے۔ آج یہ نہیں کہ جناب حکمرانوں کے پاس جناب بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑے بڑے پیسہ ہو، اور غریب کے بچے جناب 10 روپے کی خاطر ماں کی گودی میں روتے رہے۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات کو کیا دیکھا، ایک عورت کا چہرہ نا ایک بلی نوچ رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ ایک عورت کا چہرہ، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا بلی نوچ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا اس کا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ حضرت جبریل کہنے لگے کہ اس نے بلی پالی ہوئی تھی، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھی، وہ بندی بندی مر گئی، اب قیامت تک اس کا اسی طرح چہرہ نوچتی رہے گی۔ بتائیں
جو بلی بندی بندی مر گئی، وہ بلی کو اس نے کھولا بھی نہیں، چاہ کے چل پھر کر وہ کیڑے مکوڑے کھا لیتی، وہ بندی بندی مر گئی اور قیامت تک اس کا چہرہ نوچتی رہے گی۔ بتائیں جس کے دور میں ماؤں نے دودھ پیتے بچوں کو ذبح کر دیا، اپنے بچوں کو، کیوں کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اپنے بچوں کو پکڑ کے دریاؤں میں چھالے مار دی، کیوں کہ یار ہمارے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا سب معاملہ بنا؟ اب ان سب چیزوں کا حل ایک ہی ہے، وہ نظام مصطفیٰ ہے، حضور کا دین ہے۔ اور آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ خود دیکھو یار کہ میں قبر کے لیے کیا تیار کر کے جا رہا ہوں، اور حضور سے عشق کیسے کرو، اس طرح صحابہ کرام کر کے گئے، اپنے آپ کو قربان کروا دیا، لیکن حضور سے عشق پھر بھی کیا۔ کیوں جی؟ قدر نبیدہ ہے کہ عارف لوہار نا، عارف لوہار بات بہت لکھ گیا، اس نے کہا قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانیدہ مچھلی جانے یا نانے مرغابی، قدر نبیدہ معلوم ہویا بائیاں مصر گیا نو، کہ قدر نبیدہ معلوم ہوسی قبراں وچ پیانو۔ اسی لیے ہم نے آج سے یہ عہد کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اگر یار آپ ہاتھ سے جہاد کرنے کی نئی طاقت رکھتے تو آپ اپنے قلم سے جہاد کریں، اگر آپ قلم سے جہاد نہیں کرتے، جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں آپ ان کی امداد کریں، اگر آپ ایسا جہاد نہیں کر سکتے تو آپ لسانی جہاد کریں، زبان کی قوت سے جناب برائی کو روکیں، اگر آپ کوئی برائی دیکھیں آپ اس کے خلاف جہاد کریں، اس کو روکیں، ہاتھ سے روکیں، اگر آپ کے پاس ہاتھ کی روکنے کی طاقت نہیں پھر آپ زبان سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں، کم از کم میرے حساب سے بندے کو زبان سے تو کم از کم روکنا چاہیے، تو پھر دل میں برا جان لیں، یہ بھی ظاہر ترین ایمان ہے۔ اسی لیے جب تک جیے رسول اللہ کے دین کے ساتھ جیے۔ بات سنیں، دنیا سے 1929 میں بڑے بڑے پیر بھی چلے گئے، بڑے بڑے جناب سجادہ نشین بھی چلے گئے، بڑے بڑے اپنے آپ کو جناب طاقتور کہلانے والے بھی دنیا سے چلے گئے۔ بتائیں غازی الدین بھی اس دنیا سے گیا، جو دیکھ کے بھی قرآن نہیں تھا پڑھا تھا، آج جائیں میانی صاحب اس کی قبر میں تازہ پھول پڑے ہیں، 1929 میں جو دنیا سے گئے ان کی قبروں میں نشان بھی باقی نہ رہے، لیکن جو رسول اللہ کے دین پر پہرا دے گیا، بے شک ترخانوں کا بیٹا تھا جناب، ایک ترخانوں کا بیٹا تھا، ترخانوں کا کام کرتا تھا، دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھا تھا، لیکن جب رسول اللہ سے وفا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مقام عطا کر دیا کہ آج 100 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اس منبر پر اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ جب آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اگر قیامت تک رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اور اس غلام کا بھی ساتھ ذکر ہوگا جس نے رسول اللہ کے دین پر پہرا دیا تھا۔ اس کے لیے وجہ ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، اس لیے ہم نے حضور کے دین پر پہرا دینا ہے، حضور کے دین کی بات کرنی ہے، حق پہ جینا ہے، حق میں مننا ہے، حق بات کرنی ہے۔ اگر ہم حق بات نہیں کریں گے، میری بات یاد رکھنا، اسلام ہمارا محتاج نہیں، ٹھیک ہے نا، اسلام ہمارا محتاج نہیں۔ اقبال کہتا ہے بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ چبو الجبیز۔ اقبال کہتا ہے اسلام کسی کے پیروں میں نہیں پڑتا، اس نے کام لینا ہو نا، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، بلال کو حبش سے بلاتا ہے، ابو لہب کرتا ہو کہ تبت یدا ابی لہب تب ہو جاتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گھر کا ہو کے، لیکن یہ اسلام کی پاور ہے کہ اس نے کام لینا ہو تو پھر جناب بڑے بڑے خانقاہوں سے وہ آوازیں بلند نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ اس ویل چیئر والے بابے سے وہ بات نکلوا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویل چیئر والے بابے کو غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیض آباد دین پر پہرا دینے کے لیے لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔